بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، کہہ دیو جنہیں روزہ کھولے ہو کہہ دیو تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، اللہ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم کون ہیں کیا ہیں؟ ہم کون ہیں کیا ہیں؟ بس خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس ہے، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل میں ہم، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل میں ہم، کتنے سنگ دل ہیں رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب ہے یہ شاید کہ سب کچھ یاد ہے مگر صرف خدا یاد نہیں۔ محترم معزز محتشم سامعین حضرات و حاضرین اور سننے والی باعزت باحترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ احباب کے سامنے ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ چند گزارشات آپ احباب کے سامنے یہ رکھوں گا، اس کے بعد آخری 10 منٹ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور مقام کو بیان کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، ہر شخص پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے، ایمان رکھے، واجب ہے۔ ہم تو عام لوگ ہیں، نبیوں کی جماعت ہے، پیغمبروں کی جماعت ہے، رسولوں کی جماعت ہے، ان پر بھی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و بالا پر ایمان لائیں۔ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے ایک وعدہ لیا تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، خصو بمیثاق آخر۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سب سے ایک وعدہ لیا تھا کہ لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا، حاجت روا مشکل کشا
ذات دستگیر غریب نواز غوث العظم اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب العالمین کی ہے. اس کے ساتھ کسی شخص کو کسی بھی چیز کو آپ نے شریک نہیں بنانا, شرک نہیں کرنا. عام لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا, لیکن نبیوں کی جماعت سے, پیغمبروں کی جماعت سے, رسولوں کی جماعت سے اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے لیے تھے. ایک وعدہ تو یہی تھا, انبیاء کی جماعت, نبیوں کی جماعت, پیغمبروں کی جماعت, رسولوں کی جماعت, آپ نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا, شرک نہیں کرنا. دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی جماعت سے یہ لیا تھا کہ جب آپ کے ہوتے ہوئے میں آپ کو نبوت دے دوں, رسالت دے دوں, آپ کے ہوتے ہوئے میرا آخری نبی آ جائے, آخری پیغمبر آ جائے, آخری رسول آ جائے, پھر آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کو بند کر دینا ہے, پھر آپ نے اس نبی کی اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. نبیوں کی جماعت, پیغمبروں کی جماعت, میں آپ کو کتابیں دے دوں, حدیثیں دے دوں, تمہاری نبوت اور رسالت کے سکے چل رہے ہوں, پھر اسی دوران آخری نبی آ جائے, آخری پیغمبر آ جائے, آخری رسول آ جائے, آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کو بند کر دینا ہے, آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کو ختم کر دینا ہے. اللہ کیا کرنا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ, نبیوں کی جماعت کہتی ہے اللہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم نے اس نبی پر ایمان لانا ہے, اس نبی کی اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے. اللہ اطاعت کر لی, فرما برداری کر لی, ہم نے اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ دیا, اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, اطاعت ہی نہیں کرنی, فرما برداری ہی نہیں کرنی, بلکہ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, آپ نے اس نبی کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے, اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر تشریف لائیں گے, وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے, وہ پیغمبر بن کے نہیں آئیں گے, وہ رسول بن کے نہیں آئیں گے, بلکہ وہ اللہ کے آخری نبی کے امتی بن کے آئیں گے, اور آ کر سارے کا سارا کام پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو جاری کرنے کا کریں گے. اس لیے ہم سب پر واجب ہے, فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائیں, ایمان رکھیں, واجب ہے, فرض ہے. اور نبیوں کی جماعت پر بھی یہ فرض ہے, واجب ہے کہ وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائیں. توجہ کیجئے, آگے بڑھیے. اب ایمان تو ہم لے آئے, کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ کہہ دیا. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کے بندو, ہم بازار کے اندر کھڑے ہوں, مسجد میں کھڑے ہوں, گھر میں کھڑے ہوں, لا الہ الا اللہ پڑھیں, کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اونچی اونچی آوازیں لگائیں. کیا ہم مسلمان ہیں؟ یہ کلمہ تو مدینہ کے منافقوں نے بھی پڑھا تھا, وہ بھی کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ, کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہہ دیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کہہ دیا ہے نبی آپ کے پاس منافق آتے ہیں, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله, وہ یہ بات کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں والله يعلم انك لرسول, اے نبی یہ نہ بھی کہیں تو کیا ہے, والله يعلم انك لرسول, اللہ تو جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اے پیغمبر, اے نبی, اے رسول, یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, درپرلے درجے کے جھوٹے ہیں, کذاب ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے بندو آج جائزہ لینا, ہم سب نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا. کلمہ تو ہم سب پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ تو ہم سب کہتے ہیں, کیا ہم اندر سے منافق تو نہیں ہیں؟
کیا ہم اندر سے منافق تو نہیں ہے؟ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، فارسی کا شعر ہے ان کا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کلمہ پڑھتا ہوں میں اندر سے ہل جاتا ہوں، بلرزم لرز جاتا ہوں، خوف زدہ ہو جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کلمے کے تقاضوں پر بھی میں نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا جو کلمے کے تقاضے ہیں میں نے ان کو بھی پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ کے بندو، مسجد میں بیٹھ کے سوچنا ہوگا ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو سب کہتے ہیں، یہ رمضان المبارک آ گیا ہم 1 مہینے کے نمازی بن گئے، صرف 1 مہینے کے، یہ رمضان المبارک چلا جائے گا ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں گی، صرف وہی نمازی رہ جائیں گے جو روٹین کے مطابق پہلے 5 7 8 10 ہمارے بزرگ تھے وہی رہ جائیں گے، باقی یہ نوجوان نسل یہ سب بھاگ جائیں گے، الا ماشاءاللہ بہت کم رہ جائیں گے۔ اللہ کے بندو سوچو، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، مسلمان کس درجے کے ہیں ہم؟ کس درجے کے مسلمان ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد سب سے پہلا حق یہ ہے، سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پیغمبر کی بات آ جائے، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی بات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، پتہ چل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر وہاں پر ہم نے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، وہاں پر ہم نے یہ نہیں کہنا اس بات کو عقل نہیں مانتی، پتہ چل گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر یہ نہیں کہنا بھائی اس بات کو عقل نہیں مانتی، سائنس نہیں مانتی، مشارتی علوم نہیں مانتی، یہ لوگ نہیں مانتے، میڈیکل نہیں مانتا، یہ دنیا دار نہیں مانتے، پتہ چل جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، پھر آپ نے وہاں پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، وہاں پر آپ نے آنکھوں کو بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی، یہ لوگ کیا بھی کہیں، یہ دنیا دار کیا بھی کہیں، یہ معاشرہ کچھ بھی کہے، پھر وہاں پر آپ نے یہ نہیں کہنا ہوگا ہمارے مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں، ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں، ہمارے ائمہ کرام تو یہ کہتے ہیں، ہمارے فقہاء تو یہ کہتے ہیں، ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، ہم تو یہ پڑھتے ہیں، یہ وہ سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ پتہ چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، پھر آپ نے کسی کی نہیں ماننی ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ واضح پتہ چلتا ہے، کئی مفتیان کرام سے ہم تصدیق کرواتے ہیں، کتابوں میں دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، جہاں سے اللہ توفیق دیتے ہیں مکہ مدینہ کے لیے عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتا ہے، لیکن ائمہ کرام کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا۔ ائمہ حرم کے پیچھے کیوں؟ کیونکہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں ان کے پیچھے ہوتی۔ اللہ کے بندو کس درجے کے مسلمان ہیں آپ؟ کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی ہمیں؟ آگے بڑھئے، ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا کہ بھائی اس بات کو عقل نہیں مانتی، اس بات کو لوگ نہیں مانتے۔ ابو جہل بھی ایسے کیا کرتا تھا، ابو جہل کوئی پاگل آدمی نہیں تھا، کوئی نادان آدمی نہیں تھا، آپ سمجھے کہ ابو جہل ایسا ویسا آدمی تھا، نہیں، اس کا لقب ابو الحکم تھا، اور ابو الحکم کہا جاتا ہے جج، فیصلہ کرنے والا، وڈیرا، نمبردار، فیصلے کرنے والا، چیئرمین، لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، فرعون ھذہ الامہ، یہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے۔
کیوں؟ اس کو دین کی سمجھ نہیں آئی تھی. وہ بھی دین کی بات آتی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا تھا. دین کی بات آتی کہتا لوگ ایسے کہتے ہیں، میری عقل اس بات کو نہیں مانتی، عقل کے گھوڑے دوڑاتا تھا. باقی وہ پاگل نہیں تھا، نادان نہیں تھا، جج تھا، فیصلے کرنے والا تھا، ابو جہل. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون یہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے اندر مسجد حرام سے بیت المقدس کے 7 آسمان کی سیر کی، جنت جہنم کا نظارہ دیکھا. جنت جہنم کا نظارہ دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اب ایک رات کے اندر یہ سارا معاجرہ ہو گیا، یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب ابو جہل کی عقل میں یہ بات نہیں آئی، کہتا بھائی اس بات کو عقل نہیں مانتی. دوڑتا ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا. ابو بکر صدیق کی صداقت پہ قربان جاؤں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے ابو بکر، یا ابو جہل جا کے کہتا ہے دیکھو یار آپ کے دوست نے ایک اور نیا تماشا کھڑا کر دیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کیا ہوا، کیا معاجرہ ہے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں میرے دوست؟ فرمایا آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ میں ایک رات کے اندر مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے میں نے 7 آسمان کی سیر کی، جنت جہنم کا نظارہ دیکھا، نظارہ دیکھنے کے بعد میں واپس آ گیا. ابو بکر یار ایک رات کے اندر یہ سارا معاجرہ کیسے ہو گیا، یہ سارا معاملہ کیسے ہو گیا؟ اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی. ایک رات کے اندر آخر یہ معاملہ، یہ سارا معاجرہ کس طرح ہو گیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ ابو جہل کہتا ہاں یہ واقعی آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ ایک رات کے اندر مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر کی، جنت جہنم کا نظارہ دیکھا، سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے میں واپس آ گیا. ابو بکر یار ایک رات کے اندر یہ سارا معاجرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کو عقل نہیں مانتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پہ قربان جاؤں، کہتے اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر یہ بات واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے بندو سوچو، اس بات کو عقل نہیں مانتی. ایک رات کے اندر یہ سارا معاجرہ ہو گیا، ایک رات کے اندر یہ سارا معاملہ ہو گیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی مسلمان ساتھی کے منہ سے نہیں سن رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نہیں سنا. ابھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن سے سنا ہے، سب سے بڑے کافر سے سنا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون ھذہ الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ سے سنا ہے اور تصدیق کر لی. کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس واقعے کے بعد سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا کر دیا تھا. اللہ کے بندو ابو بکر کون تھے؟ کیسا ایمان تھا، کیسا تقوی تھا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صحابہ کی جماعت، آپ میں سے کون سا وہ شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہے. دوسرا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ کرام کی جماعت، آپ میں سے کون سا وہ شخص ہے جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرستی کی ہے، خبرداری کی ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایک بیمار پرستی کی ہے. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کون سا وہ شخص ہے جس نے آج کسی میت کی نماز جنازہ پڑھی ہے. سارے صحابہ خاموش ہیں, سارے کے سارے صحابہ خاموش ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایک شخص کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے. چوتھا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت کون سا وہ شخص ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے. سارے صحابہ خاموش ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے. سبحان اللہ. اس واقعے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کر دیا. کیسی شان ہے, کیسا مقام ہے, کیسی عزت ہے, کیسی عظمت ہے, کیسی رفعت ہے, کیسی بلندی ہے. لیکن افسوس آج اس ملک کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی گئی, کافر کہا گیا ان کو, ان کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں اس ملک کے اندر جس کو ہمارے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا. پوچھئے ان بزرگوں سے جن کی جوان بیٹیاں, جوان بہنوں کی قربانی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہے. انہوں نے اپنی جوان بہنوں کی قربانی دے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا. اسلامی ریاست کے نام پر, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. لیکن آج اسی ملک کے اندر کچھ بدبخت ایسے ہیں, کچھ خبیث اور خناس ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سرعام گستاخیاں کر رہے ہیں, ان کے بارے میں زبانیں چلا رہے ہیں, حرزہ سرائی کر رہے ہیں, غلیظ زبان کا استعمال کر رہے ہیں. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نام صدیق صداقت کا پتہ دیتا ہے, نام صدیق صداقت کا پتہ دیتا ہے, جامع الفت کا لبوں کو یہ پلا دیتا ہے. اس کے دامن میں وفاؤں کے گر گرتے ہیں جو یاد صدیق میں اشک بہا دیتا ہے. بخت والے ہی ابو بکر کے گن گاتے ہیں اور اس اعزاز کی توفیق خدا دیتا ہے. کرتے انکار پیغمبر کا ابو جہل اگر تو صدیق اس کو بھی دو چار سنا دیتا ہے. مختصر یہ کہ ابو بکر کے در پہ معاویہ, رب ابو بکر کو محمد سے ملا دیتا ہے. اللہ کے بندو سوچو سمجھو, آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کرنا ہم پر فرض ہے, واجب ہے, لازم ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. میرے مسلک کا تو یہ عقیدہ ہے, یہ منہج ہے. اگر کوئی بھی شخص کسی بھی صحابی کی تکفیر کرتا ہے, زبان چلاتا ہے, حرزہ سرائی کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا مسلمانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے بندوں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر دیا تھا, انہوں نے تو اپنی بیویوں کو قربان بیوہ کروا دیا تھا, بچوں کو یتیم کروا دیا تھا. آج ان کے بارے میں کوئی حرزہ سرائی کرے. صحابی کہا کسے جاتا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں صحابی کا کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا ہو, چاہے اس نے تھوڑا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزارا ہو, چاہے زیادہ وقت گزارا ہو, چاہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو روایت کیا ہو, چاہے نہ کیا ہو, چاہے اس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, چاہے نہ دیکھا ہو, نہ دیکھنے میں نبینا صحابی آتا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت میں وقت کو گزارا ہو,
ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ اور ان کے بارے میں علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کل کان الصحابۃ کلہم ثقات باتفاق اہل العلم بالحدیث والفقہاء کہ تمام محدثین کا، فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیکھا ہیں۔ اور ان کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے اندر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کان الصحابۃ، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں اور یہ رب کے جنتی ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا یہ مجھ سے راضی۔ اللہ کے بندو بتاؤ جس سے اللہ راضی ہونے کا اعلان کر دے ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں زبان چلانے والے؟ اور بقول شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے کہ جن سے اللہ ایک بار راضی ہو جائے پھر اللہ کبھی دوبارہ اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ اور آگے بڑھئے کون صحابہ کرام ابتدا میں 4 تھے، دار ارقم میں 45 تھے، شعبہ تعلم میں 82 تھے، ہجرت کے وقت 115 تھے، غزوہ بدر میں 313 تھے، غزوہ احد میں تقریباً 700 تھے۔ اس قدر افرادی قوت کسی اور مذہب کا اعزاز نہیں، یہ اعزاز صرف اسلام کو حاصل ہے۔ اور کون صحابہ؟ صحابہ تو وہ ہیں جن کا رب اللہ ہے، صحابہ تو وہ ہیں جن کے استاد رسول اللہ ہیں، صحابہ تو وہ ہیں جن کا امتحان لینے والا خود اللہ ہے، صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں ان کا امتحان لینے والا خود اللہ ہے، صحابہ تو وہ ہیں جن کا مدرسہ بیت اللہ ہے، صحابہ تو وہ ہیں جن کا امتحان لینے والا اللہ ہے۔ پھر جو نتیجہ نکلتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا۔ کون صحابہ وظیفہ ہمارا سبھی جنتی، عقیدہ ہمارا طریقت کے راہوں کے راہی ہیں وہ، لیکن دفاع صحابہ طریقہ ہمارا صحابہ نے سیکھا ہے، بدر الدجا سے صحابہ سے ملتا ہے۔ کلمہ ہمارا کسی کے لیے ہے نرم و شائستگی، کسی کے لیے ہے سخت لہجہ، ہمارا محب صحابہ کے غلاموں کے غلام ہیں ہم، بغض صحابہ سے جھگڑا ہمارا یہی خوش نصیبی و فضل خدا ہے، صحابہ کی عظمت پہ پہرا ہمارا۔ اللہ کے بندو سوچو سمجھو کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب میرے پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب میرے پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا اور جانچا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پوری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمنہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا۔ اسی لیے تو میرے پیغمبر کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور مصطفیٰ کا معنی یہ ہوا کہ چنا ہوا۔ میرے پیغمبر اکیلے مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ ہوا کہ میرے پیغمبر کے لیے جو کچھ آیا وہ بھی چنا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ نے میرے پیغمبر کو کتاب عطا کی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، اللہ نے میرے پیغمبر کو مقام عطا کیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، اللہ نے میرے پیغمبر کو عزت عطا کی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، اللہ نے میرے پیغمبر کو تقوی عطا کیا، تقویوں میں سے چنا ہوا، اللہ نے میرے پیغمبر کو رفت عطا کی، رفتوں میں سے چنی ہوئی، اللہ نے میرے پیغمبر کو بلندی عطا کی، بلندیوں میں سے چنی ہوئی، اللہ نے میرے پیغمبر کو مقام عطا کیا۔
مقاموں میں سے چنا ہوا اللہ نے میرے پیغمبر کو شہر عطا کیا، شہروں میں سے چنا ہوا اللہ نے میرے پیغمبر کو بیویاں عطا کی، عورتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے پیغمبر کو یاروں کا انتخاب کیا، یاروں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے غمخوار آئے، غمخواروں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے عمر آیا، عادلین میں سے چنا ہوا میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے عثمان آیا، سخیوں میں سے چنا ہوا میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے علی المرتضیٰ آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے سیدنا بلال آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر خود نبی بن کر کے آئے تو تمام نبیوں میں سے کیسا پیغمبر، کیسا نبی، کیسا رسول اور کیسے ساتھی ان کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا تو حضرت عبد المطلب نے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی، سب لوگ دعوت پہ آئے، کھانا کھانے کے بعد پوچھتے ہیں عبد المطلب آپ نے اپنے پوتے کا نام سیدنا حضرت عبداللہ کے بیٹے کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ کہا میں نے عبداللہ کی نشانی کا نام، عبداللہ کے بیٹے کا نام میں نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے کہتے یار عبد المطلب یہ کیسا نام ہے؟ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں یہ نام، یہ کس طرح کا نام رکھ لیا ہے؟ پھر ایک شاعر کہتا ہے پیغمبر دے بابے تے چاچے تے تائے، پیغمبر دے بابے تے چاچے تے تائے، پیغمبر جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، دعوت تے رل کے تے بہندے نے سارے، پیغمبر دے دادے نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام اس دا رکھیا رکھایا، سنیا جا دادے نے اگوں سنایا ہے نام محمد اس دا رکھایا، سنیا تے دادے نو کہندے نے سارے اے نام محمد انوکھا جے آئے، اے نام محمد انوکھا جے آئے، اے نزدیک ساڑے ہاں اوکھا جے آئے، سنیا جا دادے نے اندر بلائے، سہنے نو گودی اٹھا کے لے آئے، وہ کہندے نے تسا اپنی آنکھاں تے چکو میرے سہنے دا چہرہ تے تکو، تک تک جسنو نہ تھک دیاں آنکھاں محمد نہ رکھاں تے میں کی نام رکھاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نبی کے صحابہ بھی آلہ ہیں، اس نبی کے جان نثار بھی آلہ ہیں، اس نبی کے وفادار بھی آلہ ہیں۔ اللہ کے بندوں ہم تک اذان پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، ہم تک نماز پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، ہم تک رکوع پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، ہم تک رفع الیدین پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، ہم تک سنت پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، ہم تک حدیث پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، ہم تک قرآن پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، ہم تک نمازیں پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، ہم تک قیام پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، ہم تک ساری کی ساری سنت پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، صحابہ وظیفہ ہمارا سبھی جنتی، عقیدہ ہمارا طریقت کے راہوں کے راہی ہیں وہ، لیکن دفاع صحابہ طریقہ ہمارا، صحابہ نے سیکھا ہے بدر الدجا سے، صحابہ نے سیکھا ہے شمس الضحیٰ سے، صحابہ سے ملتا ہے کلمہ ہمارا، کسی کے لیے ہے نرم و شائستگی، کسی کے لیے ہے سخت لہجہ ہمارا، محب صحابہ کے غلاموں کے غلام ہیں ہم، بغض صحابہ سے جھگڑا ہمارا، یہی خوش نصیبی و فضل خدا ہے، صحابہ کی عظمت پہ پہرا ہمارا۔ کون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے؟ استاد محترم حضرت مولانا علامہ عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں۔ آخری 3-4 منٹ کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، کیونکہ یہ ہمارے استاد ہیں اور ان کے سامنے ویسے بھی گفتگو نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے بات پہ غور کرنا ہے، اس بات پہ، اس دلیل پہ توجہ کرنی ہے۔ ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اب نماز کے اندر صحابہ کی شان کو دیکھنا، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔
ہاتھوں کو باندھ لینے کے بعد ہمارا بھائی بلائے ہم نہیں بولتے، ہماری بیوی بلائے نہیں بولتے، بچے بلائے نہیں بولتے، ماں بلائے نہیں بولتے، باپ بلائے نہیں بولتے، استاد بلائے نہیں بولتے، حاکم بلائے نہیں بولتے، بڑے بلائے نہیں بولتے، چھوٹے بلائے نہیں بولتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چپ ہو جا، یکسو ہو گیا ہوں، نماز کے اندر کھڑا ہوں، کچھ مانگنے لگا ہوں۔ کیا مانگنے لگا ہے؟ نماز کے اندر کھڑا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز کے اندر کھڑا ہے، کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ نماز کے اندر کھڑا ہے، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ربا اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے التجائیں کر رہا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، ربا سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ فرماتے ہوں گے کون سا راستہ مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ نماز میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں اولئک الذین۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کن لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہے یہ؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک الرفیقا۔ جائیے دنیا بھر کے علماء کے پاس، شافیوں کے پاس، بریلویوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس، حنفیوں کے پاس، مالکیوں کے پاس، اہل حدیثوں کے پاس جا کر فتویٰ لیجئے، جا کر سوال کیجئے کہ نماز کے اندر کھڑے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، ربا سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ مانگ رہا ہے؟ نماز کے اندر کھڑے ہیں، ان کے سامنے اس آیات کو رکھیے۔ صحابی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین کے بعد کن لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا؟ شافیوں سے پوچھئے، بریلویوں سے پوچھئے، دیوبندیوں سے پوچھئے، حنفیوں سے پوچھئے، اہل حدیثوں سے پوچھئے، کون سے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، اللہ فرماتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ، اولئک الذین انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، علیہم من النبیین، نبیوں کے بعد جائیے دنیا بھر کے علماء کے پاس، شافیوں کے پاس، بریلویوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس، حنفیوں کے پاس جا کر سوال کیجئے، پوچھئے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین کے بعد والصدیقین کون ہے، والشہداء کون ہے، والصالحین کون ہے، وحسن اولئک رفیقا کون ہے؟ تجھے جواب ملے گا۔ شافی کہیں گے صحابہ، بریلوی کہیں گے صحابہ، دیوبندی کہیں گے صحابہ، حنفی کہیں گے صحابہ۔ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کے اندر تو نماز کے اندر کھڑا ہو کے جن والا راستہ مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، جن لوگوں کا تو راستہ مانگتا ہے وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ آج ان کے بارے میں زبانیں چلائی جا رہی ہیں، آج اس ملک کے اندر ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، ان کی تکفیر کی جا رہی ہے، ان کے بارے میں اپنی غلیظ ترین زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور وہ تو وہ لوگ تھے جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا تھا۔ اور کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج کے دور کے اندر آخری مثال، آج کے دور کے اندر اگر کوئی شخص روڈ بنا دیتا ہے، چوک بنا دیتا ہے، نالی بنوا دیتا ہے، سیوریج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، آپ چوک کے اندر اس کا اشتہار لگاتے ہیں، بینر بنواتے ہیں، بورڈ لگواتے ہیں، شکریہ، ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے روڈ بنایا، آپ نے چوک بنایا، آپ نے بجلی دی، آپ نے سیوریج ڈالی، شکریہ، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، اس کا چہیتا آ کے کہتا ہے بھائی، اس کے مخالف کہتا ہے بھائی جس شخص کا تو نے بورڈ لگوایا، چوک کے اندر اشتہار بنوایا، بینر بنوایا، وہ شخص زانی ہے، وہ شخص بد کردار ہے، وہ شخص بد اخلاق ہے، وہ شخص بد زبان ہے۔ تو کہتا ہے خبردار کوئی بات مت کرنا، وہ میرا محسن ہے،
وہ پوچھتا ہے بھائی تمہارا محسن کیسے ہوا؟ تو کہتا ہے اس نے روڈ بنایا، چوک بنایا، پانی دیا، سیوریج ڈالی، وہ میرا محسن ہے، خبردار اس کے بارے میں تو نے زبان چلائی۔ سوچئے جو روڈ بنائے، چوک بنائے، پانی دے، سیوریج ڈالے، وہ زانی ہونے کے باوجود، بد کردار ہونے کے باوجود، بد اخلاق ہونے کے باوجود، بد زبان ہونے کے باوجود وہ تیرا محسن ہے، تو اس کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے روڈ نہیں، چوک نہیں، پانی نہیں، سولنگ نہیں، بلکہ دین اسلام کا پورا موٹر وے دیا، جو مدینہ سے نکلتا ہے ہر ملک میں جاتا ہے، جو مدینہ سے نکلتا ہے ہر شہر میں جاتا ہے، جو مدینہ سے نکلتا ہے ہر بازار میں جاتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں جو مدینہ سے نکلتا ہے تیرے ہر گھر میں جاتا ہے، جو مدینہ سے نکلتا ہے تیرے ہر گھر کے ہر فرد تک جاتا ہے۔ جاؤ جا کر دنیا کو بتا دو ہم بھی ان کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سدا باغیوں کو جلاتے رہیں گے، صحابہ کے نعرے لگاتے رہیں گے، کہا ان کو رضی اللہ عنہم خدا نے، کلام خدا ہم سناتے رہیں گے، علی مقتدی، ابو بکر مقتدا ہیں، سند معتبر سے دکھاتے رہیں گے، فضیلت امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبھی بات ہوگی گواہ ابن حیدر کو لاتے رہیں گے، چھپے ہیں جو مومن کے پردے میں کافر، نقاب ان کے منہ سے ہٹاتے رہیں گے، اندھیرے میں مشل اپنا صحابہ کا جلاتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔